السلام علیکم کلاس 6۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی بک نکال لیجئے۔ اور سبھی بچے اس بک سے سبق نمبر 5 ہمارا خالق اللہ کون ہے، پیج نمبر 19 سبھی بچے کھول لیں۔ تو آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم اس سبق کو پڑھنا۔ ہمارا خالق کون ہے، یعنی کہ ہم اپنے خالق کے بارے میں اس سبق میں جانیں گے، پڑھیں گے کہ کون ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، جو کہ ایک ہے۔ ہم سب اسی کی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم سب اسے پڑھنا۔ بنانے کو سب بنا سکتے ہیں، انسان بھی بناتا ہے، اللہ بھی بناتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے بنانے میں بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ جیسے کوئی مکان بناتا ہے تو اس کے لیے بہت سے راز، مزدوروں، سامان جیسے اینٹیں، سیمنٹ، لوہے کے گارڈرز، سلاخیں، لکڑی اور گارے کی ضرورت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی محتاج ہے اور اسے کسی چیز کو بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی بناتے ہیں اور انسان بھی بناتا ہے، لیکن دونوں کے بنانے میں صرف اتنا فرق ہے کہ انسان جب کچھ بھی بناتا ہے تو وہ چیزوں کا، لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی گھر بن رہا ہے تو اسے بناتا تو انسان ہے، لیکن اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سے سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے گھر بنانے میں۔ جیسے کہ اینٹا، سیمنٹ، بالو، مزدور، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کی جب ان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے اس کے بعد ہی وہ گھر کو، مکان کو بنا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے دیکھا جائے تو آدمی جو ہے تو وہ محتاج ہے، اسے کسی چیز کو بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کسی چیز کو بنانے کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ذرا سوچو، جب اس نے کائنات کو بنانا چاہا کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آدمی تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، نہ جانور تھے، نہ سورج چمکتا تھا، نہ چمکنے والے چاند و ستارے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنانے کی سوچی، کائنات کو پوری بنانے کا جب سوچا انہوں نے، تو جب چاہا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور نہ پہاڑ تھے، نہ پیڑ پودے تھے، نہ درخت تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانور، نہ آدمی، کوئی بھی انسان نہیں تھا جب اللہ نے دنیا کو بنانا چاہا تو۔ اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جیسے کہ تو اللہ نے ایسا چاہا اور اللہ نے ایسا کیا بھی۔ اللہ نے بنانا چاہا، اپنے حکم سے سب چیزوں کو بنا دیا۔ اللہ جب چاہا، اللہ تعالیٰ جب چاہے تھے کہ ہاں دنیا بنے، کائنات بنے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا بنا کسی کے سہارے۔ ان کو کسی کا سہارا نہیں لینا پڑا، وہ کسی کے محتاج نہیں تھے، انہوں نے چاہا تو انہوں نے کر دیا۔ کتنی خوبصورتی سے ان سب کو بنایا، اس نے کسی سے مدد بھی نہ لی۔ اللہ نے کہا کن ہو جا فیکن، اور ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ نے کسی کی مدد نہیں لی، اللہ نے بس چاہا تھا کہ ہاں دنیا بنے، کائنات بنے، تو اللہ نے بس کیا کہا، کن کہا، یعنی کہ ہو جا، فیکن کہا اور ہو گیا۔ بس پل بھر میں ہی یہ دنیا بن گئی۔ اللہ نے خود کو قرآن شریف میں آسمانوں اور زمین کا خالق کہا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، حاضر و ناظر ہے، علیم و بصیر ہے۔ وہ کائنات کا بنانے والا ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ یعنی کہ اللہ نے خود کو جو ہے تو قرآن شریف میں آسمان اور زمین دونوں کا ہی خالق اور مالک بتایا ہے، کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ قادر ہیں، ہر چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے پوری کائنات کو بنایا، اس لیے اللہ کو کائنات بنانے والا کہا جاتا ہے۔ اور ہر چیز جو ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔
اب بچوں بتاؤ تو بھلا تمہارے ماں باپ کس نے بنائے؟ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ دن اور رات کس نے بنائے؟ سمندر اور ندیاں کس نے بنائیں؟ یعنی کہ بچوں سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ، اتنا پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو اب جیسے کہ معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے بنا کسی کی مدد لیے۔ تو وہی پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو کس نے بنایا؟ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، سورج چاند ستارے ان سب کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اور اونچے اونچے پہاڑ، دن رات، سمندر، ندیاں سب کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ جب ایسا ہے تو ہمارا فرض ہے اسی کی عبادت کریں، اسی کا حکم مانیں۔ یعنی کہ اگر ساری چیز ان سبھی سوالوں کے اگر ایک ہی جواب ہے کہ ہاں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے ہر چیزوں کا، ہر چیز کا وہ مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب ایسا ہے تو پھر یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جو عبادت کریں، جو سجدے کریں، وہ صرف اللہ کے سامنے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ کا ہی حکم ماننا چاہیے۔ اللہ نے جو ہم لوگوں کو کہا ہے کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو وہی کرنا ہے، کسی اور کے حکم کو مان کر اپنی زندگی بسر نہیں کرنی ہے۔ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا سب کچھ جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ انہوں نے دنیا کو بنایا، ہمارے ماں باپ کو بنایا، چاند ستارے سورج ان سب کو بنایا، اور اونچے اونچے پہاڑ، ندیاں، دن رات سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے۔ اور ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم لوگوں کا خالق اور مالک سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ رب بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، خالق بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو ہم سب کسی نہ کسی نام سے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ان کا نام لے سکتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ اللہ کو جتنا یاد کیا جائے گا، اللہ کا جتنا ذکر کیا جائے گا، زندگی اتنی ہی آسان اور بہترین ہوگی۔ اس لیے بچوں اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیے، اللہ کی عبادت کیجیے، یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ سبق جو ہے تو پورا ہو گیا ہے۔ اس کی جو ایکسرسائزز ہیں بیٹا وہ آپ لوگ اپنے سے کریے گا، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ لوگ 6 کے بچے ہیں اور 6 کا لیول الگ ہو جاتا ہے، تو آپ سب اگر اس چیپٹر کو، اس سبق کو اچھے سے پڑھے ہیں اور اچھے سے اس کو سمجھ لیے ہیں تو آپ لوگوں کو ہر سوال کا جواب اس سبق سے ہی مل جائے گا۔ تو آپ سب اسے اپنے سے خود سے اسے کر لیجئے گا اپنے اپنے گھروں پہ، اپنی اپنی بک میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے ویڈیو میں ہم سب سبق نمبر 6 اللہ کیسا ہے تو یہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا بس کافی ہے۔ السلام علیکم۔